اجتہاد اور تقلید کے متعلق جو سوالات مطرح کیے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک مجتہد کو آیت اللہ العظمیٰ کیوں کہا جاتا ہے، جبکہ روایات میں ائمہ کو بولا گیا ہے. مثلا ایک زیارت میں ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ السلام علیکہ یا آیت اللہ العظمیٰ، یا اسی طریقے سے مثلا امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ الامام کلمۃ اللہ و حجت اللہ و آیت اللہ یختارہ اللہ، کہ امام اللہ کی آیت ہوتی ہے. اسی طریقے سے مثلا ایک روایت میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ فہم ائمۃ الہدی یعنی ائمہ و کلمۃ اللہ العلیٰ و حجت اللہ العظمیٰ. تو یہ لفظ بولے گئے ہیں ائمہ پر، تو ایک مجتہد پہ کیوں بولے جاتے ہیں؟ اس کا میں مختصر جواب یہ دوں گا کہ فرض کیا اگر یہ نہیں بھی بولنا چاہیے آیت اللہ العظمیٰ تو پھر بھی یہ تقلید کے انکار کا موجب نہیں بن سکتا. انسان کہے کہ میں ان پر آیت اللہ العظمیٰ نہیں بولوں گا مثلا، لیکن یہ اس کا کیا رابطہ ہے اس سے کہ میں تقلید نہیں کروں گا؟ تقلید ایک علیحدہ واجب چیز ہے اس بندے کے لیے کہ جو خود مجتہد نہیں، احتیاط پہ عمل نہیں کر سکتا. ایک فقیہ کا فتویٰ لے کر اس پر عمل کرے، اب اس کو نہ کہے آیت اللہ العظمیٰ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فقہی حوالے سے کوئی دلیل نہیں ہے حرمت پر. یعنی مشکل یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ جب کوئی نااہل کہ جو یعنی فقاہت جس میں نہیں ہے، اجتہاد نہیں ہے، اور وہ فقہی مسائل اپنے ہاتھ میں لینا چاہے تو یہ مشاکل پیدا ہوتی ہے. اب اس پر کیا دلیل ہے شرعاً کہ ایک مجتہد کو آیت اللہ العظمیٰ کہنا جائز نہیں ہے؟ آیت اللہ کا معنی کیا ہے؟ آیت اللہ اللہ کی نشانی، ہر مخلوق اللہ کی نشانی ہے. اللہ نے اپنی مخلوقات کو اپنی نشانیاں کہا ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. آفاق میں، عالم میں جو دوسری مخلوقات ہیں وہ بھی اللہ کی نشانی ہے، اور انفسہم یعنی انسان خود اپنے اندر ایک اللہ کی نشانی ہے. تو ہر انسان آیت اللہ ہے قرآنی اطلاع کے مطابق. یعنی ائمہ کو آیت اللہ کہنا، اللہ کی نشانی کہنا، آیت اللہ العظمیٰ اللہ کی بڑی نشانی کہنا، یہ منع نہیں کرتا کہ اور چیزیں بھی اللہ کی نشانی ہیں. قرآن نے کہا ہے اللہ کی نشانی ہے. تو حوزات میں جب ایک بندہ مجتہد بن جاتا تھا تو اس کو دوسروں سے تمیز دینے کے لیے کہ یہ بندہ مجتہد ہے آیت اللہ کہا جاتا تھا، اللہ کی نشانی. کیا حرج ہے اس میں؟ قرآن نے ہر چیز کو نشانی کہا ہے تو یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے. پھر ان مجتہدوں میں سے وہ جو سب سے سینئر ہوتا تھا، جو مرجع ہوتا تھا، اختلاف کی صورت میں جس کی طرف رجوع کرنا معین ہو جاتا تھا، اس کو عظمیٰ کا لقب دیا جاتا تھا کہ تمام مجتہد آیت اللہ ہے، یہ عظمیٰ ہے. یعنی کیا معنی؟ یہ ان میں سے سینئر ہے. اب وہاں تعبیر استعمال کرتے ہیں نا کہ یہ سینئر ڈاکٹر ہے. کوئی کہتا ہے کہ لفظ سینئر قرآن میں بھی نہیں آیا، حدیث میں بھی نہیں آیا، تو کیسے ڈاکٹر کو سینئر کہہ رہے ہو؟ یہ اسی طرح ہے. آیت اللہ العظمیٰ یعنی دوسرے مجتہدوں میں سے یہ سینئر ہے، زیادہ سمجھتا ہے، زیادہ تجربہ رکھتا ہے. پہچان کے لیے ایک اصطلاح کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ ائمہ نے فرمایا ہے کہ ہم آیت اللہ العظمیٰ ہیں. نعم، ائمہ نے فرمایا ہے ہم آیت اللہ العظمیٰ ہیں، یعنی تمام مخلوقات کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو ائمہ سب سے بڑی نشانی ہے پوری مخلوقات کو دیکھتے ہوئے. جبکہ جب ہم کسی مجتہد کو کہتے ہیں آیت اللہ العظمیٰ تو مقصد ہوتا ہے دوسرے مجتہدوں سے بڑی نشانی اللہ. فرق ہے. تو ایک مجتہد کو آیت اللہ العظمیٰ کہنا یہ نسبتاً یعنی اضافی چیز ہے، نسبی چیز ہے کہ دوسرے مجتہدوں کی طرف نسبت دیتے ہوئے یہ ان میں سے بڑا ہے، سینئر ہے. جبکہ جب ائمہ کو کہتے ہیں آیت اللہ العظمیٰ تو معنی ہے کہ تمام مخلوقات میں سے سب سے بڑی نشانی ہے اللہ کی. اگر معیار یہ ہو جائے کہ جو چیز، جو صفت ائمہ پہ بولی گئی ہے
وہ کسی اور پہ نہیں بول سکتے تو پھر تو بہت ساری چیزیں جاتی ہیں. پھر تو کسی کو آپ عالم بھی نہیں کہہ سکتے، چونکہ کثیر روایات میں وارد ہوا ہے، ان میں سے صحیح سند روایات بھی ہے کہ جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بصائر الدرجات میں موجود ہے روایت، جلد نمبر 1، نحن العلماء وشیعتنا المتعلمون، صرف ہم عالم ہیں اور ہمارے شیعہ متعلم ہیں، سیکھنے والے. تو پھر اس کا مطلب ہے کسی اور کو عالم بھی ہم نہیں کہہ سکتے، کسی اور کو پھر حجت الاسلام بھی نہیں کہہ سکتے، کہ جس پر آپ کو بھی اعتراض نہیں ہے کہ عالم کہا جا سکتا ہے، حجت الاسلام کہا جا سکتا ہے. جبکہ اگر قاعدہ یہی بنایا جائے جو آپ نے آیت اللہ العظمی میں بنایا ہے تو آپ حجت الاسلام بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ امام باقر علیہ السلام بصائر الدرجات میں موجود ہے روایت، جلد نمبر 1 پہ، نحن حجت اللہ، ہم اللہ کی حجت ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اور کوئی نہیں، پھر نہیں، ایسی بات نہیں ہے، چونکہ ائمہ نے خود ہی فقہاء اور علماء کہا ہے، جو عام علماء تھے ان کو ائمہ نے خود ہی ان کو حجت کہا ہے. امام العصر والزمان اجل اللہ فرجہ شریف کی جو روایت ہے، انہم حجتی علیکم، وہ میری طرف سے تم پر حجت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ معنی بعض دفعہ ایک ہوتا ہے اور اس کے مصداق مختلف ہوتے ہیں. جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ موجود ہے یا نہیں، اور ہم بھی موجود ہیں، لیکن ہمارے اللہ کے موجود ہونے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اللہ کو بھی ہم عالم کہتے ہیں، اللہ کی صفت ہے یا نہیں، اور ہم بھی عالم، ہمارے اوپر بھی علماء پہ بولا جاتا ہے، ائمہ پہ بھی عالم بولا جاتا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کی طرح عالم ہو جائیں گے؟ نہیں، معنی اور مفہوم ایک رہے گا لیکن مصداق میں بہت زیادہ فرق ہے. تو اسی طرح ائمہ حجت اللہ ہے کہ جن پر کوئی اور حجت نہیں ہے. ائمہ وہ علماء ہیں جن کا علم خطا نہیں کر سکتا ہے، معصوم ہے. ائمہ وہ اللہ کی نشانی ہے کہ جو کائنات میں سب سے بڑی نشانی ہے. دوسرے علماء بھی علماء ہیں لیکن ان کے علماء میں ان کے علم میں خطا ہو سکتی ہے. وہ اللہ کی حجت ہے لیکن ان کے اوپر اور حجت موجود ہے. وہ اگر اللہ کی بڑی نشانی ہے تو کسی اور کی طرف، خاص کی طرف نسبت دیتے ہوئے، تمام مخلوقات کی طرف نسبت دیتے ہوئے نہیں. لہذا اب اگر کوئی یہ نہیں بھی کہنا چاہتا آیت اللہ العظمی، احتیاط کرنا چاہتا ہے تو استعمال نہ کرے، ورنہ حقیقتاً فقہی حوالے سے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ آیت اللہ العظمی بولنا اس معنی میں جو میں نے عرض کیا ہے، اس معنی میں آیت اللہ العظمی بولنا حرام ہے. لغوی معنی سے اصل کوئی اشکال نہیں ہے، اللہ کی بڑی نشانی. اور کوئی نص ہمارے پاس معتبر واضح الدلالہ، کوئی ایسی نص نہیں ہے کہ ہمیں منع کیا گیا ہو کہ نہ کرو، اور کوئی ایسا استعمال بھی نہیں ہے. بعض دفعہ ایک لفظ استعمال میں خاص ہو جاتا ہے، اس سے بھی اجتناب کیا جاتا ہے کہ کسی اور پہ نہیں بولا جائے. مثلا علیہ السلام کسی کے ساتھ لکھنا لغوی حوالے سے مشکل نہیں ہے، لیکن استعمال میں ائمہ کے ساتھ خاص ہو گیا ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کے ساتھ استعمال میں خاص ہو گیا ہے، اور کے ساتھ ہم نہیں لگا سکتے. کچھ صفات میں نص آ جاتی ہے کہ کسی اور پہ نہ بولے. مثلا امیر المومنین صرف علی علیہ السلام ہے، دوسرے امام کو بھی نہیں کہہ سکتے. اسی طرح ہے یا نہیں؟ اسی طرح مثلا ایک بندے کا نام محمد ہو اور کنیت ابو القاسم ہو، اس سے منع کیا گیا ہے، کسی اور کو کا اس طرح نام نہیں رکھ سکتے کہ نام محمد اور کنیت ابو القاسم. تو آیت اللہ العظمی پر نہ ہمارے پاس نص ہے جو صحیح السند ہو اور واضح الدلالہ ہو کہ امام کے علاوہ کسی پر بولنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اتنا کثرت سے استعمال ہوا ہے کہ اس کا استعمال خاص ہو جائے ائمہ کے ساتھ، اور لغتاً کوئی مشکل ہے نہیں. لہذا کوئی کرنا چاہتا ہے احتیاط تو اس کی مرضی، ورنہ فقہی حوالے سے کوئی دلیل حرمت پر موجود نہیں ہے. اور کوئی نہ بھی بولے تو یہ تقلید سے بھاگنے کا اس کو ہیلا اور بہانہ نہیں بنا سکتا ہے. ویسے جو نہیں کرنا چاہتا تو اس کی اپنی مرضی ہے. الحمدللہ رب العالمین.